کبھی آپ نے سوچا ہے سکون کہاں ملتا ہے؟ دنیا کی ہر چیز نے وعدہ کیا کہ وہ آپ کو سکون دے گی۔ پیسہ، شہرت، آسائشیں، رشتے، مگر دل پھر بھی بے چین رہا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ سن لو، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اور جس جگہ اللہ کا ذکر سب سے زیادہ گونجتا ہے، جہاں کروڑوں دل ایک ہی سمت میں جھکتے ہیں، وہ ہے بیت اللہ، خانہ کعبہ۔ اور جس شہر میں محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، وہ ہے مدینہ منورہ۔ آج ہم آپ کو ان دونوں مقدس مقامات کی طرف لے کر چلتے ہیں، نہ سیاحت کے لیے بلکہ دل کے سکون کی تلاش میں۔ جب حاجی پہلی بار خانہ کعبہ کو دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں بے اختیار برس پڑتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ گھر ہے جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا۔ قرآن میں ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ یہ وہی گھر ہے جس کی طرف روزانہ 5 وقت دنیا کے ہر کونے سے ہر رنگ و نسل کے مسلمان اپنا رخ کرتے ہیں۔ نہ کوئی امیر بڑا ہے، نہ کوئی غریب چھوٹا، سب ایک جیسے سفید کپڑوں میں، ایک ہی صف میں، ایک ہی رب کے سامنے۔ طواف کرتے ہوئے انسان خود کو اس کائنات کے مرکز سے جڑا ہوا محسوس کرتا ہے۔ ہر چکر میں دل ہلکا ہوتا جاتا ہے، جیسے گناہوں کا بوجھ اترتا جا رہا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الطواف بالبیت مثل الصلاۃ الا انکم تتکلمون فیہ فمن تکلم فیہ فلا یتکلم الا بخیر۔ خانہ کعبہ کا طواف نماز کی مانند ہے، سوائے اس کے کہ اس میں بات کرنا جائز ہے، تو جو بات کرے وہ اچھی بات کرے۔ سوچئے، وہ کالا پتھر حجر اسود جسے چومنے کی حسرت میں لاکھوں دل تڑپتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چوما، صحابہ کرام نے چوما، اور آج بھی جو اسے چومتا ہے وہ ایک ایسی زنجیر کا حصہ بن جاتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست جڑی ہے۔ اگر کعبہ اللہ کا گھر ہے تو مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، وہ شہر جس نے ہجرت کر کے آنے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آغوش میں لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مدینہ کے لیے دعا فرمائی، اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ و اشد۔ اے اللہ، مدینہ کو ہمارے دلوں میں اتنا ہی محبوب بنا دے جتنا مکہ محبوب ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ جب کوئی مسافر مدینہ کی حدود میں داخل ہوتا ہے تو ایک عجیب سکون اس کے دل پر اتر آتا ہے۔ ہوا میں کچھ الگ سی ٹھنڈک ہے، فضا میں کچھ الگ سی برکت۔ یہ وہی گلیاں ہیں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پڑے۔ یہ وہی مسجد نبوی ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ گنبد خضرا کو دیکھ کر ہر آنکھ رک جاتی ہے۔ اس کے نیچے وہ ذات آرام فرما ہے جس کے لیے اللہ نے فرمایا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا انسان الفاظ کھو دیتا ہے۔ درود پڑھتے ہوئے آنکھیں بھر آتی ہیں، زبان لڑکھڑاتی ہے، اور دل ایک ایسی کیفیت میں چلا جاتا ہے جسے بیان کرنا مشکل ہے۔ اور ریاض الجنہ، وہ باغ جس کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ یہاں 2 رکعت نفل پڑھنے کی تمنا لیے لاکھوں لوگ صف در صف کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں دعا رد نہیں ہوتی۔ آج کا انسان تھکا ہوا ہے، نوٹیفیکیشنز کی بھرمار، مقابلے کی دوڑ، رشتوں میں بے وفائی، اور اس سب کے بیچ دل ایک ہی چیز مانگتا ہے، تھوڑا سا سکون۔ مگر سکون بازار میں نہیں بکتا، یہ کسی سفر، کسی خریداری، کسی کامیابی سے نہیں ملتا۔ یہ صرف اس وقت ملتا ہے جب انسان اپنے خالق کے سامنے جھک جاتا ہے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کے لیے تنگ زندگی ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ جو شخص کعبہ کے سامنے کھڑا ہو کر آنسو بہاتا ہے یا روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے درود پڑھتا ہے، وہ ایک ایسی روحانی تسکین محسوس کرتا ہے
जो दुनिया की कोई और जगह नहीं दे सकती। ये सुकून इस बात की गवाही है कि इंसान का असल ताल्लुक मादी दुनिया से नहीं, बल्कि अपने रब से है। हम में से हर कोई फौरन हरमैन शरीफैन नहीं पहुंच सकता, मगर एक काम हर कोई कर सकता है, अपने दिल को अभी इसी लम्हे अल्लाह की तरफ मोड़ लेना। नमाज के लिए वक़्त निकालिए, दुरूद शरीफ की आदत डालिए, कुरान से ताल्लुक जोड़िए, क्योंकि सुकून किसी सफ़र का नाम नहीं, एक ताल्लुक का नाम है अपने रब से, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अल्लाह हम सबको हरमैन शरीफैन की हाजिरी नसीब फरमाए, आमीन। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस सुकून तक पहुंच सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। वलस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।